السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم تجوید ایڈوانس کورس شروع کریں گے۔ چلیے اللہ رب العالمین کا نام لے کر اپنے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، آمین۔ لیسن نمبر 1، تجوید۔ تجوید کیا ہے اور اس کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ ڈکشنری میں آپ کو تجوید کا میننگ کچھ اس طرح سے ملے گا، آپ یہاں پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، سنوارنا، نکھارنا اور خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ یعنی ہم اس کی ڈیفینیشن کو کچھ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور ہر حرف کو اس کا حق دینا، یعنی ہمیشہ رہنے والی صفات اور عارضی صفات دینا۔ تجوید کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے سورہ فرقان، سورہ بقرہ، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو کلام مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تجوید کے فائدے کیا ہیں؟ جب ہم تجوید کا جاننا ضروری کہتے ہیں تو اس کے کوئی فائدے بھی ہوں گے۔ تجوید کے فائدے یہ ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت پورے احکام کے ساتھ کرتا ہے، یعنی حق کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ قرآن لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو تجوید سیکھ رہا ہے، لہٰذا قرآن کو اٹک اٹک کر صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن کو پڑھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اچھی طرح سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ استغفر اللہ، کتنی زیادہ سختی ہے! تو اس لیے بھی ہمیں تجوید کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تجوید پڑھتے وقت ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس میں سے ہم کیا کیا غلطیاں کر دیتے ہیں؟ مخارج کی غلطی ہو جاتی ہے، صفات میں غلطی ہو جاتی ہے اور قواعد میں غلطی ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے پڑھنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، مخارج کی غلطی۔ یہاں آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں واللہ علیم، عین کے ساتھ، اور اس کے آگے لکھا ہے واللہ علیم۔ جہاں پر عین کے ساتھ علیم ہے، وہاں پر اس کا مطلب ہے خوب جاننے والا، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور جس جگہ الف کے ساتھ میں ہے تو اس کا مطلب ہے دردناک، اللہ دردناک ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے صرف ایک عین اور الف کے بدل جانے سے، صحیح نہ پڑھنے سے غلطی ہو گئی۔ پوائنٹ نمبر 2، صفات میں غلطی۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ کے نام کو پر پڑھنا تھا، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے سبق میں سیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے نام کو پر پڑھا جائے گا کب؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے پڑھے اللہ اکبر تو یہ صحیح نہیں ہوگا، لام کو باریک پڑھنا غلط ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3، قواعد کی غلطی۔ یہاں آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں خلقنا، نا، نون الف زبر نا، تو اسے ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہوا ہم نے پیدا کیا۔ اور اس کے آگے آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں خلقنا، حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے، اس کا مطلب ہوا ان عورتوں نے پیدا کیا۔ استغفر اللہ، مطلب پورا معنی ہی بگڑ گیا۔ دیکھیں نا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا۔ پوائنٹ نمبر 4 آپ دیکھیں، اسی طرح سے نیچے بھی آپ دیکھیں کہ دود کے ساتھ میں جب لکھا ہوا ہے تو وہاں اس کا مطلب ہوا وہ گمراہ ہوا۔ جب ہم نے زوا کے ساتھ میں لکھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ پھر آپ آگے دیکھیں، وہاں زا کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پھسلا، زلہ وہ پھسلا۔ اور نیچے زال ہے، زال
ذلہ وہ ذلیل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ دود، زوا، زا اور زال ان چاروں کا مخرج الگ الگ ہے، لیکن اگر کوئی ایک ہی طرح سے اس کو پڑھتا ہے تو معنی پورا کا پورا بدل جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، اگر وہ صحیح سے ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتے ہیں۔ تو تجوید کو سیکھنے سے اس طرح کی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی رکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔